120 سال کے بعد بخاری لکھی گئی، تو یہ 120 سال تک پھر وہ علماء اور وہ مسلمان وہ کن حدیثوں پہ عمل کرتے تھے؟ جانی کہاں تھی؟ یہی تو سب سے بڑا جھوٹ آپ کو بتایا۔ السلام علیکم، میں ہوں صابل۔ آج ہم سنیں گے مولانا فاروقی خان اور انجینئر محمد علی مرزا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 20 سال کے بعد بخاری لکھی گئی، تو یہ 120 سال تک پھر وہ علماء اور وہ مسلمان وہ کن حدیثوں پہ عمل کرتے تھے؟ جانی کہاں تھی؟ یہی تو سب سے بڑا جھوٹ آپ کو بتایا۔ بخاری شریف جو سیاہ ستہ میں پہلی کتاب مانی جاتی ہے، دوسرے نمبر پر مسلم ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے امام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور تقریباً 130 ہجری میں انہوں نے بخاری کو لکھا، یعنی رسول اللہ کے وصال کے 130 سال کے بعد بخاری لکھی گئی، یا کم و بیش 100۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بس سیاہ ستہ دکھائی ہے، تو یہ ایک صدی کیا پھر جاہلوں کی صدی گزری ہے کہ جس امام بخاری کو آپ حرف آخر سمجھتے ہو، وہ امام بخاری خود کہتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہے۔ کتنی حدیثیں یاد ہے امام بخاری کو؟ بخاری میں کتنی حدیث ہے ذرا ان سے پوچھئے؟ 7375 اور 377 کے قریب حدیث، تو 2 لاکھ میں 377 یا 7000 کچھ لکھی، تکرار کے ساتھ ایک ہی حدیث کو بار بار ریپیٹ بھی کئی جگہ کیا، ایک حدیث 3 جگہ لائی، 4 جگہ لائی، 5 جگہ لائی۔ اگر وہ تکرار کو ختم کر دے تو 3000 کچھ حدیثیں بچتی ہے، تو 2 لاکھ میں سے تو 3000 ہی بخاری میں لکھی، 2 لاکھ میں سے 3 کو نکالے، باقی کتنی بچی؟ وہ تو امام بخاری ساتھ۔ امام بخاری کو اگر 3 لاکھ احادیث یاد تھیں تو بخاری میں 7000 کیوں ہیں؟ باقی کدھر گئیں؟ باقی تو کہتے ہیں چھپ گئی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ باقی ہے ہی کوئی نہیں تھی۔ جانے مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ہفتوں تک نازل ہوتا رہا، تو یہ لاکھوں حدیثیں آپ نے کس زمانے میں بیان کی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، ان کی حدیثوں کی تعداد بھی 5500 سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ لاکھوں حدیثیں کبھی بھی نہیں تھیں، نہ نبی علیہ السلام کی کوئی ہزاروں سال کی زندگی تھی کہ آپ نے لاکھوں حدیثیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے بندو، لاکھوں حدیثیں بیان کرنے کے لیے سینکڑوں سال کی، ہزاروں سال کی زندگی چاہیے۔ یہ جھوٹ ہے کہ لاکھوں حدیثیں تھیں۔ حدیث، روایت، طریق، یہ چونکہ محدثین کی ٹرم ہے، عام لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے اس ناسمجھی کا فائدہ علماء اٹھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کو رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم سے دکھاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ساڈیاں بھی ایسا وہ امام بخاری نے لئیاں ہی نہیں نے، وہ گم گیا کدھر ہو۔ امام بخاری کو 3 لاکھ یاد تھی، وہ جڑی نہیں لکھی ہیں نا وہ ساڈیاں سن۔ چلو بخاری نو بھلیکھا لگ گیا، نہ بخاری نے لکھی، نہ مسلم نے، نہ ابو داؤد نے، نہ ترمذی نے، سارے نے ایکا کر لیا سی تہاڈے خلاف۔ یہ سارے جھوٹے ہیں، تسی سچے ہو۔ اصلی تسی جھوٹے ہیں کہ وہ سارے سچے نے۔ وہ 3 لاکھ حدیثیں تو ہے ہی نہیں ہیں۔ وہ جی امام احمد بن حنبل کو 6 لاکھ یاد تھی۔ یہ 6 لاکھ طریق ہوتے تھے، ترک طریق ایک واسطے کو کہتے ہیں، ترک اس کی جمع، یعنی چین جو چلتی ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام سے عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث سنی، اب وہ آگے 10 تابعین کو سکھا رہے ہیں۔ حدیث ایک ہوئی، ترک کتنے ہو گئے؟ 10، کیونکہ 10 کے 10 صحابہ جب بیان کریں گے تو 10 کے 10 تابعین مختلف ناموں کے ساتھ حدیثیں آئیں گی نا۔ عبداللہ بن عمر تو کامن ہوں گے، لیکن نیچے تو 10 بندے لگ گئے نا۔ ایک وہ جو ہے وہ بیان کرنے والا جو ہے وہ حسن بصری ہوگا، دوسرا ابن سیرین ہوگا، تیسرا کوئی اور ہوگا، روایت ایک ہی ہوگا۔ اور آگے ہر تابعی 10 تبع تابعین کو سکھائے۔ 10 تو میں بڑا محتاط کہہ رہا ہوں، تو سینکڑوں میں شاگرد ہوتے تھے۔ تو تبع تابعین تک پہنچتے ہوئے حدیث کے کتنے ترک ہو گئے؟ 100۔ اور آگے سے ہر تبع تابعی 10 لے 1000۔ امام بخاری کو انما الاعمال بالنیات، جو بخاری کی پہلی حدیث ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، اس کے 700 ترک یاد تھے۔ انما الاعمال بالنیات، اس میں سے انہوں نے چند ایک ترک لیے ہیں بخاری میں۔ وہ اس طریقے سے حدیثیں تھیں، وہ ترک زیادہ ہوتے تھے۔ اب جیسے بخاری میں حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ مسلم شریف میں یہ پہلی حدیث ہی یہی ہے، اور ایک صحابی سے نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جابر بن عبداللہ سے ہے، انس بن مالک سے ہے، ابو ہریرہ سے ہے، اور اسی طریقے سے مغیرہ ابن شعبہ سے ہے رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ بے شمار صحابہ سے ایک ہی روایت ہے۔
حدیث تو ایک ہے نا. اب آپ کی بیوقوفی, آپ کہہ دیں گے 7 حدیثیں, یہاں اب 60-70 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک جملہ بولوں, یہ 70 بندے باہر جا کے بیان کریں, وہ 70 جملے بن جائیں گے یا ایک ہوگا؟ جملہ تو ایک ہی ہوگا لیکن اس کے ترک 70 بن جائیں گے. تو آپ کو یہ 70 گلاں کی تھی انہوں نے, ایک ہی کی تھی بھائی. نبی علیہ السلام نے لاکھوں باتیں نہیں کی ہوئی ہیں. ٹوٹل حدیثیں جو نبی علیہ السلام کی بنتی ہیں نا, یہ تکرار نکال کے 10,000 سے زیادہ حدیثیں نہیں بنتی ہیں ٹوٹل آپ کی مبارک زندگی کی پوری حدیثیں. اب بخاری میں اگر 7,563 ہے تو اس میں کئی ریپیٹیشن ہے, وہ ریپیٹیشن آپ ختم کریں تو وہ 3,000 کے قریب رہ جائیں گی, اور مزید اس کو کرنا شروع کر دیں اس سے بھی کم ہو جائیں گی, کیونکہ وہی حدیثیں مسلم میں 1,908 احادیث ایسی ہیں 1908 جو بخاری و مسلم میں کامن ہے. اب وہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, آپ دونوں کو جمع تو نہیں کریں گے نا. تو اس طریقے سے سکروٹنگ کرنی شروع کریں تو 10,000 سے زیادہ ابن حجر اسقلانی نے جو لکھا ہے نا, وہ اتنی روایتیں بنتی ہیں آلموسٹ. جعلی تو بے شمار نے نا, وہ تو بہ کے بنائی ہیں نا لوگوں نے. حدیث کی کتابوں میں جو سکروٹنگ کر کے اتنی بنتی. اگر مسند احمد میں یہ 40,000 اس کے 27,000 کے قریب روایتیں ہیں تو اس میں صحابہ کے اقوال بھی ہیں, نبی علیہ السلام کی احادیث میں, اور تکرار بھی بے شمار ہے. تو تکرار کو نکال. میں تو اچھے سے سنا, آپ لوگ بھی سنے ہوئیں گے. میرے کو تو سمجھ میں آیا, سب سمجھنے میں تھوڑا ہیر پھیر ہوتا ہے. آپ لوگ کیا سمجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے, اور سب کو صحیح راستے پہ چلنے کا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.